وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ سے اس وقت تو نور علی نور ہوا ہوا ہے کہ ایک تو مجلس فرش عزا، اوپر سے روزے دار، اوپر سے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو فرشتوں کی دعائیں نہ ملیں تو کیا ہو. ذکر اہل البیت ذکر ہی ایسا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دمۃ الثاقبہ میں روایت موجود ہے. شیخ صدوق فرماتے ہیں، اپنی کتاب امالی میں روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتے زمین پہ نگاہ کرتے ہیں، 2-3 محب علی اگر بیٹھ کے ذکر علی کر رہے ہوں تو وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی عدد کی تعداد کی قلت کے باوجود، دشمنوں کی کثرت کے باوجود ذکر علی کر رہے ہیں. تو دوسرے فرشتے سن کے یہ کہتے ہیں ھذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. علی کا ذکر تو فضل الہی ہے. علی کا ذکر کرنا تو اللہ کا خاص احسان ہے اور وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. اور فرشتے بھی پھر اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. ذکر علی جہاں پہ فضائل علی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی. اور جب وہ اس محفل سے واپس عرشوں پہ جاتے ہیں تو ان سے ایک بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہو، یہ جو خوشبو تم سے آ رہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل فریب خوشبو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی محفل میں گئے تھے جہاں پہ فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جا رہے تھے. تو وہ فرشتے سن کے حسرت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے، ہم بھی اترتے ہیں زمین پہ. تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اب وہ نورانی محفل ختم ہو چکی ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. حدیث قصہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ حدیث قصہ کے آخر میں بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من ذکرہ، کہ جو بھی ذکر کرے گا اپنی محفلوں میں سے، ہمارا محفل میں ہمارا ذکر کرے گا تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. یستغفرون لہم ان یتفرقوا. اور وہ جب تک متفرق ہو کے اپنے اپنے گھروں میں نہیں چلے جاتے، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو یہ مومنین کا ذکر علی کرنا یہ مومن کے بس میں نہیں ہے کہ مومن چاہے نہ بھی چاہے تو وہ ذکر علی کرے گا، وہ ذکر علی سے خوش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو دلیل دیتی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہے وہ ہماری بچی ہوئی تینت سے خلق ہوئے ہیں. اس تینت کی وجہ سے ذکر علی پہ، ذکر آل محمد پہ خوش ہونا ہی ہے انہوں نے، اور غم آل محمد میں غمگین ہونا ہی ہے. اس لیے کہ ہماری تینت میں وہ چیز ہے، وہ تینت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم نے خوش ہونا ہے فضائل آل محمد سن کے. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری بچی ہوئی تینت سے ہمارے چاہنے والے خلق ہوئے ہیں. ان کو جتنا مرضی لالچ دے دو یہ ہماری محبت نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری محبت نہیں. کیونکہ یہ جو ہماری جو ملاقاتیں ہیں نا، جو مولا کے صدقے سے ہوتی ہیں، ورنہ جو زمانہ جا رہا ہے اس میں تو ہم اپنے قریبیوں کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن جہاں بھی مجلس کا اعلان ہوتا ہے، جشن کا اعلان ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ذہنی سکون بھی ہوتا ہے. اور ہم صرف یہ دنیا کے جو رشتے آ کے دنیا میں بنتے ہیں، ان سے زیادہ اہم وہ پہچان ہے جو عالم ذر میں جب ہم ولایت علی کا عہد کر رہے تھے اس وقت ہم اکٹھے ہی تھے، اس وقت کی ہماری پہچان ہے. اس لیے دنیا میں بھی مومن مومن کو پہچان لیتا ہے. اچھا کہ کیا جی آپ مومن ہیں؟ اکثر کہتے نظر آتے اچھا جی آپ مومن ہیں. وہ اس لیے بھی ہلکے سے اشارے سے پہچان لیتا ہے. یہ پرانی ملاقاتیں ہیں. دنیا کے رشتے تو دنیا میں آ کے بنتے ہیں. یہ وہ ایمانی رشتہ، یہ روحانی رشتہ عالم ذر کا رشتہ ہے. جب علی کی ولایت کا ہم سب اقرار کر رہے تھے تو انشاءاللہ جنت میں بھی شفاعت آل محمد کے صدقے سے اکٹھے ہوں گے. ان ہستیوں کے در سے جو وابستہ ہو جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو قطعاً نہ تو غمگین ہونا چاہیے نہ اس کے دل کو کبھی مردہ ہونا چاہیے. بعض لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی ہم بہت پریشان حال ہیں، آپ ہمیں اتنا فضائل سناتے ہیں، اتنی یہ امید دلاتے ہیں، لیکن ہماری دنیا کی مصیبتیں تو ختم نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح سے کچھ پریشان حال لوگ ایک عالم دین ہیں، ان کے پاس آئے، ہمارے ایک عالم با عمل ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب اتنے فضائل آپ سناتے ہیں، دل تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی.
ہمارے پاس ہے کیا؟ غربت نے، اس وقت تو غربت نے تنگ کر رکھا ہے، نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی آسائش کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ مولا کے پاس بھی ایک کیس آیا تھا۔ اس نے آ کے مولا سے ہی کہا تھا کہ یبنا رسول اللہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب ہوں۔ تو مولا نے فرمایا تھا تم کیوں غریب ہو؟ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز موجود ہے، وہ ہماری ولایت۔ تمہارے پاس اگر میں کتنے ہی لاکھوں درہم دے دوں کیا اس ولایت کو چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا تھا ایسا تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اس عالم دین کے پاس جو آئے نا لوگ کہ کیا کریں مولانا صاحب ہمارا تو گھر ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا گھر کو کیا کرو گے؟ اگر فرض کرو کہ تمہیں کوئی ایسا گھر دے جو بہت خوبصورت ہو، بڑا ڈیکوریٹڈ ہو، سب کچھ اس میں آسائشات ہوں، زندگی کی وسائل ہوں، لیکن وہ ساتھ تمہیں یہ کہہ دے کہ اس گھر میں تم نے مجلس حسین نہیں کرنی، کیا تم اس گھر کو قبول کرو گے؟ اس نے کہا کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ تو بس انہوں نے کہا یہی تو دولت ہے تمہارے پاس، یہ جو ولایت کی دولت ہے۔ تو بس ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم مولا کی ولادت کا دن بھی مناتے ہیں، شہادت کا دن بھی مناتے ہیں، اور ذکر علی کے لیے ہمیں بہت زیادہ روایات، قرآنی آیات، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یا ہم نے اپنے سے انتخاب کیا ہے۔ روایات دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، اگر رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے تو اتنی روایات اپنے بھائی علی کی فضائل میں انہوں نے بیان کی ہیں، یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے بھائی کے فضائل بیان کرنا۔ کیونکہ مولا کائنات نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تو آنکھ کھولی، سب سے پہلے جو دیکھا تھا رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھا، اور رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کا سر علی کی گود میں تھا۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی، یہ محبت، اب رسول اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کے، شیخ صدوق کی روایت کرتے امالی صدوق میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کہ ابھی تک میں نے بھی جتنے فضائل بتائے ہیں میں بتا نہیں سکا جتنے فضائل میرے بھائی علی کے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کتابت ہو کہ جس میں اس نے ایک بھی فضیلت من کتب فضیلت من فضائل ہی، کہ جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت بھی کسی کتاب میں لکھ دیتا ہے، لم تزل، جب تک وہ کتابت موجود رہتی ہے، یستغفر لہ الملائکہ، اس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عالم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہو تو وہی علی کی فضیلت لکھ دیں۔ آج ہی آپ جائیں، گھروں میں جائیں، کاپی اٹھائیں، پینسل اٹھائیں اور ایک فضیلت لکھ دیں، انا مدینۃ العلم علی بابھا، علی مع القرآن، قرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، آپ لکھ دیں۔ تو جب تک وہ کتابت باقی رہے گی، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس ایک فضیلت کو ہی ہم نہیں سمجھ سکتے، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ایسے فضائل جو بزبان رسول اور ایسے روایات کے جو تواتر سے نقل ہوئی ہیں، ان روایات کی سند میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور صرف ہمارے مسلک نہیں، فریقین یعنی مسلک اہل سنت، مسلک تشیع کی کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائل علی سے۔ اور ایک فضیلت پہ ہی اگر آپ غور کریں کہ من کا توجہ لکھے ایک فضیلت بھی میرے بھائی کی، اور جب تک وہ کتابت موجود رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کیسا عمدہ بندوبست ہے اپنی آخرت کا، اور معصوم مخلوق جب استغفار کرے گی تو کیا خدا اس استغفار کو قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر آگے چل کے مزید یہ روایت آگے بڑھی تو اس میں لکھا کہ من سمع فضیلت من فضائلہا، کہ جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سن لے، غفر اللہ، تو خدا بخش دے گا اس کے ان گناہوں کو جو التی اکتسبہ بالاستماع، کہ اس نے سننے سے، سماعت سے جو گناہ کیے ہوں گے، اللہ وہ سماعت کے گناہ بخش دے گا۔ جیسے کہ اب آپ سن رہی ہیں نا مولا کے فضائل، تو ایک روایت بھی فضیلت کی کو سن لے گا تو سننے سے ہی اس کے جو سماعت کے گناہ ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی میں ساتھ اصلاح کر دوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک فضیلت کی روایت سنی تو جتنی بھی گیتیں سنی تھی بڑے چسکے لے لے کے تو وہ ساری معاف ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہے۔
بلکہ فضائل علی سننے کا مطلب ہے کہ علی کا ذکر ایسا ہے کہ دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے. جب محبت کے ساتھ یہ ذکر سنا جاتا ہے تو دل اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہی کو غیبت کرنے بھی لگے تو خود سے بدبو آنے لگ جاتی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، غیبت کرنا ایسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی حدیث بھی نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اب خود ہی گواہی آئے گی جب دل علی کی محبت سے اتنے نورانی اور اتنے پاکیزہ ہو جائیں گے تو غیبت سننے کو دل ہی نہیں کرے گا. تو جو اگر کبھی غلطی سے سن بھی لی یا کسی شیطان کے جھانسے میں آ کے، تو فضائل علی سننے سے کانوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب کسی کتابت میں نظر کی جائے کہ جس میں فضیلت علی لکھی ہوگی، اس کتابت کو دیکھ لیا جائے، اس کو دیکھنے سے آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے گناہ ختم کرنے کا طریقہ. آپ جائیں، جا کے کتاب کھولیں. پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ کہ اگر آپ نے کتاب کھول کے ایک روایت پہ نظر نہیں کرنی، ایک روایت پہ نظر کر لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کو سن لیں، کسی روایت کو لکھ لیں، کسی روایت کو اپنے ہاتھوں سے نیکیاں جتنی ہو سکتی ہیں. تو جب تک وہ کتابت باقی رہے گی، جب تک آپ اس پہ نگاہ کریں گے تو مولا کائنات کی فضیلت میں لکھی گئی روایت پہ نگاہ کرنے سے ہی وہ سارے گناہ بخش دے گا جو اس نے نظر سے کیے ہوں گے. ماشاء اللہ سے آپ روزے کے ساتھ ہیں، آپ کی سلوات ہی بتا رہی ہے کہ روزے کا بالکل اب آخری والا گھنٹہ چل رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن علی کا ذکر تو طاقت دیتا ہے. ماشاء اللہ سے چہرے آپ کے نورانی. امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں، آپ کو ان میں سے کون سی فضیلت سب سے بڑی لگتی ہے؟ دیکھیے جب سوال بھی کیا جائے تو اتنا بنیادی اور اساسی سوال اور کیا بھی امام سے جائے تو پھر سوچیے کہ امام کا جواب کتنا اتھینٹک اور کتنا خوبصورت اور کتنی جامعیت ہوگی اس میں. تو میرے اور آپ کے 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے جد امیر المؤمنین کے جتنے فضائل ہیں ان میں سے ان کی جو فضیلت مجھے بہت پسند ہے اور بہت بڑی لگتی ہے وہ آیت مباہلہ میں جو میرے جد کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو نفس رسول بن کے وہ گئے ہیں، جو نفس رسول کہا گیا. لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس آیتوں کے ترجموں میں تبدیلیاں کرتا پھر رہا ہے. ان فضیلتوں کو قبول کرنے کے بجائے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ترجموں میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. ترجمے میں کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی معنوی ترجمہ جو ہے اس کی معنویت پہ تحریف کی جا رہی ہے. قرآن کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکے. آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن محفوظ ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا خود خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا یہ جو ذکر ہے ہم اس کے محافظ ہیں. تو وہ حفاظت صرف حروف کی یا الفاظ کی حفاظت نہیں تھی کہ قرآن کی کتابت تو محفوظ ہے جو 2 جلدوں میں ہے، اس میں تو زبر زیر کی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن معانی جو مرضی کرتے پھر اس کی حفاظت کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. تو اصل بات تو معانی کی حفاظت کی ہے. جب خدا حفاظت کا وعدہ لے رہا ہے تو صرف ڈھانچے کی حفاظت کا وعدہ نہیں لے رہا، وہ معانی کی حفاظت کا وعدہ بھی لے رہا ہے. تو معانی کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہوگی، جب ہر زمانے میں ایک حجت خدا اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہوگی تبھی تو قرآن کے معانی محفوظ رہیں گے. تو اسی لیے رسول نے اپنے بھائی علی کی جو فضیلت بتائی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر قرآنی تعلیمات کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. تو علی کو دیکھنا بھی ایسے ہی عبادت جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت. اور اگر قرآن کو مجسم دیکھنا تو علی کو دیکھ لو، اگر علی کے کردار کو دیکھنا تو قرآن کو دیکھ لو. جو عام مومن ہے وہ آیتوں پہ عمل کر کے مومن بنتا ہے، تو جو امیر المؤمنین ہے وہ عمل کرتا ہے تو آیتیں اترتی ہیں. یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المؤمنین میں. تو رسول خدا نے اپنے بھائی کے لیے جتنی روایات بیان فرمائی ہیں، ہر روایت ایسی ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا.
علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے فرمایا اللہم آدر الحق حیثما علی دار، اے علی، اے خدا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ یعنی پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ علی کو پہچانو، کہ حق جس کو بھی حق سمجھتے ہو وہ حق اس وقت تک حق نہیں ہوگا جب تک وہ علی کی اتباع نہیں ہوگا، ورنہ تم جس کو مرضی حق بناتے پھر وہ نہ حق ہوگا اگر وہ علی کے مخالف ہوگا۔ کیونکہ معیار حق کے لیے ایسا نہیں ہے کہ رسول نے یہ فرمایا کہ اے خدا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہو، بلکہ دنیا والوں کو اپنے بھائی کا مرتبہ سمجھایا اور کیا فرمایا کہ اے خدا حق کو ہمیشہ علی کے پیچھے رکھنا، کہ ہر زمانے میں حق اپنی پہچان کے لیے علی کا محتاج نظر آئے گا۔ ایک روایت میں کہتی ہوں ایسی ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اتنے فضائل کا سمندر رسول خدا نے اپنے بھائی کے لیے، اس لیے تاکہ تربیت ہو جائے، اس امت کی تربیت ہو جائے جب یہ علی کے راستے پہ ہوں گے، کیونکہ دیکھیے علی کا راستہ ہی صراط مستقیم۔ زیادہ سو تو نہیں رہے، ذرا بیدار والی صلوات پڑھے نا ایک۔ کچھ وقت روزے کا ہے اور کچھ میری عادت بھی اندر سے تھوڑے سے کچھ دقیق نقطے بیان کیے بغیر میں رہتی نہیں ہوں، کہ یعنی سیدھے سادے معجزات تو چلو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری مقصد ماشاءاللہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ ایسا بھی دیا جائے کہ مزید بیداری مل جائے، مزید فکر مل جائے۔ اور پتہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جب اس فرش ذات پہ آ کے اتنی بیداری اور اتنی فکریں مل جائیں تو سوچئے کتنی زیادہ بیداری ہمیں جب مل جائے گی تو کتنے سالوں کی عبادت ہم شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب ایک لمحے کی فکر جو ہے وہ کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے انسان کو جو 5 وقت کی نماز فرض کی اس میں پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کو لازمی قرار دے دیا۔ اگر کسی نے مستحب نماز میں پڑھنی ہے سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سورہ الحمد ہر نماز میں لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ اس میں ایک دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ۔ اب اس میں بھی آگے مسلمانوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ترجمہ ہمارے قرآن میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں گامزن رکھ، جو کہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں صراط مستقیم کی پہچان ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ گامزن رہنا ہے۔ لیکن دوسرے مسلک میں دیکھا جائے تو ترجمہ ملے گا کہ ہدایت فرما، یعنی ابھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں صراط مستقیم کو۔ لیکن بہرحال ہمارے کچھ علماء جو ہیں انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا بات وہ بھی غلط نہیں ہے، گرچہ ہم نے ہدایت کے راستے کو پہچان لیا ہے لیکن ہمیں پھر بھی ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے، کمال کی کسی بھی عمل کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہدایت مزید فرما، مزید ہدایت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، تو اگر ایسے بھی ترجمہ کیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہمارے جو قرآن کے ترجمے آپ کو یہی ملیں گے کہ ہمیں گامزن رکھ، اور خدا نے بھی یہ دعا کروائی۔ بہرحال ترجمہ آپ جو مرضی کریں، خدا نے یہ کہا کہ یہ ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد لازمی ہے، اور صراط مستقیم کے لیے اللہ نے کہ صراط مستقیم کی دعا مانگو۔ اللہ نے بھی کیا کام کیا کہ منزل نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ یہ منزل ہے جس راستے سے مرضی اس منزل پہ آ جاؤ، منزل نہیں بتائی، راستہ بتایا کہ صراط مستقیم پہ آ جاؤ، منزل خود ہی مل جائے گی۔ اس کا مطلب کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کون ہے؟ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا انا صراط علی، انا صراط مستقیم، صراط کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ اور اب شیطان نے کہا کہ اے خدا، جب اس نے مہلت مانگی کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور میں ہر طرف سے حملہ کروں گا مومن پہ، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، تو جب آدم پریشان ہو گئے کہ اے خدا میری اولاد کا کیا بنے گا، جو صراط مستقیم پہ جائیں گے بھی تو ہر چاروں طرف سے شیطان آ جائے گا۔ تو خدا نے فرمایا 2 سمتیں بھول گیا ہے، جب آل محمد پہ درود بھیج کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں بخش دوں گا، جب سجدے میں درود پڑے گا تب بھی میں بخش دوں گا۔
یا حیدری یا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں. اسے پتا ہے کہ راستہ سیدھا ایک ہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بہت سے راستے ہیں، میں ہر راستے پہ جو بھی تیری طرف آتا ہوگا اس پہ بیٹھوں گا. اب یہ بات شیطان کو بھی پتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بندے ابھی تک بھی پتہ نہیں کن کن راستوں سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کس طرح کا اللہ بنا لیتے ہیں. وہ اللہ بھی نعوذ باللہ ایسا ان کے لیے بن جاتا ہے کہ جس کی وزن سے کرسی جو ہے وہ چیخ چیخ کے بولے گی، جس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کے لیے جہنم بھی کہے گی حل من مزید، وہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ کہے گی. یہ نہیں، وہ اللہ بھی ظاہر ہے مختلف رستوں سے جب صراط مستقیم سے ہٹ کے توحید کو سمجھیں گے تو اللہ بھی تو اسی قسم کا بنے گا. اللہ کو سمجھنا ہے، دعائے کمیل پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، پھر پتہ چلے توحید کیا ہے اور اللہ کیا ہے. نہج البلاغہ پڑھیں تو پتہ چلے اللہ کیا ہے. تو صراط اللہ نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ منزل میں ہو میرے تک بس پہنچ جاؤ، اللہ نے کہا صراط مستقیم پہ تم چلے جاؤ. اور شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ ہی بیٹھوں گا. اب یہ روایات جو گھڑی جاتی ہیں، جو روایاتوں کی فیکٹریاں لگی تھی بنی امیہ کے دور میں، کہ جتنی بھی روایات فضائل اہل بیت میں ہوتی تھیں یا تو اس جیسی بنائی جاتی تھیں یا ان کی روایات کو ہی منسوب دوسروں سے کر دیا جاتا تھا. اب جب یہ روایت ہوئی کہ علی کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے اور شیطان اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اب دوسروں نے چاہا کہ ہم بھی، اب سمجھ نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ جی ایک روایت بنا دی گئی. بعض بھزارے جب خود ہی بنائیں گے تو پھنسیں گے بھی. اب روایت بنا دی گئی کہ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ عمر بن خطاب جو ہیں ان کا تو یعنی اتنی پکیز کی بتائی جا رہی ہے، ایسی ہے کہ جس رستے پہ یہ ہوتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے. اب یہ فضائل بتایا جا رہے ہیں. ایک مولانا صاحب منبر سے بتا رہے تھے کہ عمر بن خطاب جو ہیں یہ جس رستے سے گزرتے تھے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا، یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب وہ شاگرد یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. شاگرد نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا خلیفہ دوم جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں؟ استاد نے کہا نہیں، انبیاء سے تو افضل نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء تک کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم تک کو بہکانے کی کوشش کی، آدم تک کو بہکانے کی کوشش کی. تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے کہ شیطان رستہ کیوں بدل لیتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ یا تو وہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے، ماننا پڑے گا کہ یا تو وہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے یا وہ انبیاء سے افضل تھے. تو جب استاد کو کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا تو یا تو شیعہ ہو گیا ہے اور یا تو شیعوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ آج مولا کائنات کا ذکر آپ دیکھیے اب پھیلنا شروع ہو گیا. اب لوگ شیعت کی طرف آنا شروع ہو گئے، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو سوشل میڈیا جس کو ہم بہت بولتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے مکمل نقصان نہیں ہوتے. جیسے ایک انسان ہے نا، وہ سراپے گناہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان مکمل نیک بھی نہیں ہوتا، اس میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ سراپا گناہ جو ہے، سراپے نجاست شیطان ہے، اور مکمل طور پہ گناہوں سے جو معصوم ہے وہ صرف 14 معصوم ہے. باقی ساری دنیا کسی میں اچھائی غالب ہوگی تو پرسنٹیج کا فرق ہوگا، کسی میں اچھائی زیادہ کسی میں برائی زیادہ. تو اب یہ ہے کہ مولا کائنات کے صدقے سے ان کا ذکر جتنا اویئرنیس اب ملی ہے نا، کیونکہ اب کھل کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. اب کیونکہ یہ امام علیہ السلام کے قریب کے ظہور کے قریب کا دور ہے، اس میں جتنی بھی نفاقتیں ہیں وہ باہر آ جائیں گی. اب نفاقتیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے کی ہے کہ نفاق ختم ہو جائے گا. بس دو ہی چیزیں رہ جائیں گے، یا اللہ کا دین ہوگا یا کفر ہوگا. یہ درمیان کی جتنی چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو اب بس دو چیزیں ہی ہوں گی، دو راستے ہی ہوں گے، یا حق کا ہوگا یا باطل کا ہوگا. باقی جو منافقت کے کلمے اور یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب یا تو لوگ دین حقہ کو قبول کر رہے ہیں یا کھل کے کفر کو اختیار کر رہے ہیں. تو ابھی اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اتنی آگاہی مل گئی ہے بچوں کو بھی، اتنے دلائل سننے کو مل جاتے ہیں، اتنی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ آج وہ اپنے مذہب کو دلائل سے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اور جو لوگ آج تک جن کے بڑوں بزرگوں نے وہ چیزیں نہیں بتائی تھی، اب ان کے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ بڑے بزرگ شرمندہ ہے کہ ہم تو نہیں بتا سکے. اب یہ ہم پہ سوال کریں گے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تاریخ کیا تھی، حقیقت کیا تھی، آپ نے ہمیں نہیں بتایا آج تک. اب وہ تاریخ کے حقائق بھی کھل کھل کے سامنے آنے لگ گئے ہیں. اب یہ وہ دور ہے
کہ امام علیہ السلام کے بالکل ظہور کے نزدیک کا دور ہے. اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ جو شب ماشاءاللہ سے پہلی شب قدر آنے والی ہے، 19 کی شب، اس میں بڑی ذمہ داری ہے ہماری، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں جہاں ہم بہت سی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم اپنی دنیا کی یہ مشکل مانگیں گے، اس کی دوری کو یہ مشکلات دور کروانے کی دعا کریں گے، وہ مشکلات دور، وہاں ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس رات ہم نے کیا مانگنا ہے. اس رات ابھی ایک سب سے اہم چیز جو آغا پناہیان جو یہ بیان کر رہے تھے کہ سب سے ضروری جو ان تینوں شب قدر میں آپ نے مانگنا ہے، آپ نے اضطراب مانگنا ہے، بے چینی مانگنی ہے جو امام کے بغیر ہونی چاہیے، وہ ہمارے میں نہیں ہے. یعنی دیکھیے ابھی ہم جو یمن کے حالات سنتے ہیں نا کہ عام آبادی پہ بمباری ہو رہی ہے، کیا وہ حالات ہوں گے تو ہم مضطرب ہوں گے؟ یعنی وہ چیزیں نہیں، ہم اتنے ان کے حالات سنتے ہیں. شام میں جو کچھ ہوا، کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنی شیعت، یہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شیعوں کو، سیدوں کو، حسنی سادات کو مار مار کے ان کے خون سے جو ہے دیواریں بنائی گئیں، اینٹیں لگائی گئیں. یہ سب چیزیں سن کے تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں تو بس ختم. لیکن ہمارے اندر جو بے چینی اور اضطراب ہماری اپنی مشکلات کے لیے ہے، یعنی اگر کسی کے اولاد نہیں ہے یا کسی کے سر پہ قرضہ ہے، اس کے لیے ہم جتنے بے چین ہوتی ہیں نا، کم از کم اتنے بے چین ہم اپنے امام کی غیبت کے لیے ہو جائیں. کم از کم اتنے آنسو ہمارے، جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں نا گڑ گڑا کے، تو اتنی تڑپ ہمارے اندر کم از کم ہمارے امام کے دیدار کی ہو جائے کہ ہم نے ابھی تک امام کا دیدار نہیں کیا. ابھی تک ہمارے امام کیوں پردہ غیبت کی اذیتوں میں ہیں؟ یعنی ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام کا ظہور تبھی ہو کہ جب مشکلات اپنی پیک پہ چلی جائے اور ہمارا سانس لینا حرام ہو جائے، پھر ہم اضطراب شو کریں، پھر ہم اما یجیب المضطر اذا دعا کی آیت پڑھیں. بس آج کی یہ جو ہماری اندر غفلت کا ہمارے اندر ایک پردہ ہے، آج ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے پیدا کر دے، ان مصائب کے آنے سے پہلے ہمارے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے کہ ہم رو رو کے صرف اپنے امام دعائیں کریں کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے. امام کے ظہور کے بغیر جو دیکھیے ہمارے لیے جو آسائش ہے نا وہ امام کے ظہور میں ہے. خود ہمارے امام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں میرے ظہور میں ہیں، تمہاری مصیبتیں تبھی ختم ہوگی جب میرا ظہور ہوگا. تو ہم کیوں اپنی مصیبتوں کے اینڈ کے اوپر پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص آیا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں، غالباً امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں. ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے سے بھی کچھ زیادہ، جتنا ذکر ہو سکے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب ایک شخص جب آیا تھا نا مولا کے پاس، تو اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ مولا میں آپ سے ملنے آتا ہوں، بہت دور سے آتا ہوں، ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے آتا ہوں، تو کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے، کچھ ایسا ہو جائے کہ جب میری آپ سے دیدار کی، آپ کے دیدار کی تڑپ میرے اندر ہو تو آپ میری خواب میں آ جایا کریں. جب میں چاہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے تو آپ میری خواب میں آ جایا کریں. دیکھیں جن زمانوں میں معصومین موجود تھے نا، 11 امام تو موجود تھے نا اپنے لوگوں میں، تو اس زمانے کے سفر اتنے آسان نہیں تھے کہ بسوں میں، گاڑیوں میں، کیا تھا کہ پیدل بھی کئی 100 میل کا سفر جنگلوں سے گزر کے پیدل بھی طے کرنا ہوتا تھا لوگوں کو، پھر وہ آتے تھے اپنے امام کی زیارت کے لیے. آج ہمارے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کردار کو اس طرح کا بنا لو ہماری پسند کا، تو ہم خود اپنی زیارت کروانے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں، واقعی امام اپنی زیارت خود کروانے آ جائیں گے. لیکن ہمارے اندر وہ تڑپ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بے چینی نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں، اتنی ہمارے اندر شوق نہیں ہے. آج کی رات اللہ سے شوق مانگیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں، ان کو بخشوائیں. یقیناً یہ گناہوں ہی کی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل اپنے امام کے لیے نرم ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تکلیف ہی نہیں ہے اپنے امام کی غیبت کی. ہم نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے. اتنی دنیا کو ہم نے دیکھ لیا، اپنے امام کو نہیں دیکھا. اتنی آوازوں کو ہم نے سن لیا، اپنے امام کی آواز کو نہیں سنا. ہم اس چیز کا شوق پیدا کریں، اس چیز کی فکر آج کی رات مانگیں، کیونکہ آج کی رات وہ رات ہے کہ فرشتوں نے امام کے پاس آنا ہے.
اور آج کی رات رسول خدا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں وسائل الشیعہ میں، کہ اس رات کا یہ جو شب قدر ہے اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سال کا آغاز تو ماہ محرم سے ہوتا ہے، عیسوی سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے، تو یہ مولا فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں سال کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جو محرم اور جنوری میں سال کے آغاز ہوتے ہیں نا، وہ کیلنڈر کے حساب سے ایک دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سال معین کیے گئے ہیں، مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں اور ان سے سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو انسان کی پورے سال کا مقدر لکھے جانے کا آغاز ہے وہ شب قدر میں ہوتا ہے، اور اگلی شب قدر تک کا جو پورا سال ہے انسان کا پورا مقدر لکھا جاتا ہے، پوری تقدیر لکھی جاتی ہے، حج عمرے لکھے جاتے ہیں انہی شب قدر میں۔ یقین کیجئے خلوص کے ساتھ حج عمرہ، آپ نے دیکھا کہ روزے کے دنوں کی جتنی دعائیں اس میں حج عمرے کا ذکر ہے، دیکھا ہے نا آپ نے کہ نافلہ 2 رکعت پڑھیں گے کوئی سے بھی نافلہ اس مہینے میں، تب بھی جو دعا مانگیں گے اس میں بھی اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، کیا خدا اپنے گھر کا حج کروا، اور اگر واجب نماز ہے اس کے بعد بھی دعائیں دیکھیں اس میں بھی حج کا ذکر، بار بار حج کا ذکر، اس لیے کہ جو حج اور عمرہ کی مہریں لگنی ہیں وہ اسی مہینے میں لگنی ہیں۔ اور یہ مقدر مولا کیوں فرماتے ہیں کہ سال کا آغاز اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس شب قدر سے لے کے اگلی شب قدر آنے تک ہر انسان کے لیے جو مقدر ہونا ہے، جو تقدیر لکھی جانی ہے وہ شب قدر میں لکھی جانی ہے پورے سال کی، کس کو حج کروانا ہے، کس کو عمرہ کروانا ہے، کس کی کتنی عمر ہونی ہے، کس کو اولاد دینی ہے۔ ابھی بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پہ آج ہی کے حوالے سے، تینوں شب قدر میں وہ 2 رکعت نماز ہے، نماز استغفار اس کا نام ہے، آیت اللہ شاہ آبادی نے مکارم الاخلاق میں اس نماز کا ذکر کیا، آپ جائیں تو چینل پہ موجود ہے، خانم زینب عمران نقوی کے نام سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چینل ہے میرا، تو اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تینوں شب قدر 19، 21 اور 23 تینوں راتوں میں یہ نماز پڑھی، کیونکہ شب قدر ان تینوں میں سے ایک ہے، جس نے شب قدر میں وہ نماز پڑھ لی اس کی مراد پوری ہوگی۔ تو جو بھی بے اولاد ہیں ان کو خاص طور پہ آپ آگے شیئر کریں، اور اس میں وہ 2 رکعت نماز ہے، نماز فجر کی طرح 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فجر میں تم سورہ توحید بھی پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن اس میں سورہ قدر پڑھنی ہے اور نیت کرنی ہے، ہاں جی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں، اور نیت کرنی ہے کہ پڑھتی ہوں نماز استغفار قربتاً الی اللہ، ذہن میں اپنی حاجت وہی رکھیں، جو بے اولاد ہے اولاد کی حاجت رکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے فرمایا نا، آپ سے بھی عرض کیا نا کہ مولا فرماتے ہیں کہ سال کا آغاز مطلب ہے کہ اگلی شب قدر پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو وہ لکھوانی ہم نے خود ہے، ہم جتنے ہوشیار ہوں گے، ہم جتنے بابصیرت ہوں گے، ہم اتنا اچھا اپنا مقدر لکھوا لیں گے۔ اور واقعی یقین کیجیے میں نے بھی ماشاءاللہ سے جو میں کہتی ہوں کہ جو حج کیا اور جو میں نے عمرہ کیا، یہ میں نے انہی دنوں میں انہی راتوں میں مہریں لگوائی ہیں، مگر نہ کچھ مجھے نہیں پتا تھا کیسے یہ ہوگا، کیسے کچھ نہیں میں بتا سکتی، مجھے یہ اشارہ مل گیا تھا انہی راتوں میں کہ ہو جائے گا، تو ہو گیا۔ آپ لوگ گوائے لگ سکتے ہیں، میں اس لیے اپنی مثال دے رہی ہوں کہ مطلب میں اس میں ریاکاری کا مقصد نہیں ہے، صرف ایک میسج دینا چاہتی کہ آپ کو یقین آ جائے مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ہاں جی، اس لیے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ آپ بھی امید رکھیں اس در سے، اس گھرانے سے، اللہ کے در سے، کیونکہ اللہ دینے پہ آمادہ ہے۔ یہ وہ راتیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو مانگو، اگر ان راتوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب بہت ہی چلے نہیں کچھ پڑھنے کو دل، نہیں کچھ نماز پڑھنی نہیں دل، آپ پلیز ایک کام ضرور کریں، ان راتوں میں سوئیں نا، ان راتوں میں جاگنے کا ہی بڑا خدا خوش ہو جاتا ہے، جو ان راتوں میں جاگ کے گزار دیں ان راتوں کو، ہاں نہیں گپ نہ لگائے اور غیبت نہ کریں، نہیں کچھ پڑھنا نہ پڑھے لیکن سوئے نا، جو سو گیا اس نے کھو دیا، اور جو جاگے گا وہ کچھ تو پڑھے گا ہی نا، اور کچھ نہیں تو تسبیح پڑھ کے درود ہی پڑھتا رہے گا۔ ویسے تو مخصوص اعمال بھی ہیں ہر شب کے، ان کو کریں، لیکن ان مخصوص اعمال سے بھی میں نے اوپر کی چیز آپ کو یہ بتائی ہے کہ آج اضطراب مانگے، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں، اپنے امام کے لیے کیوں نہیں روتے، اپنے امام کے دیدار کے لیے ہمارے اندر ذرا سے ہمیں کوئی پریشانی ہو تو آنسو یوں ہمارے آتے ہیں، اور اپنے امام کے لیے ہمارے دل کیوں اس طرح سے ہو گئے ہیں۔ آپ نے وہ نرمی مانگنی ہے، وہ شوق مانگنا ہے، وہ باقی اعمال کے ساتھ ان سے بھی اوپر، اگر وہ باقی اعمال رہ جائے تو رہ جائے، یہ چیز نہ رہے،
یہ ضرور آپ نے کرنا ہے کہ توجہ کے ساتھ آج اللہ سے یہ کہنا میرے اللہ میرے دل کو میرے امام کے لیے خالص کر دے، ان کا عشق میرے دل میں ڈال دے، ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، میری آنکھوں کو اس قابل کر دے کہ ان کو دیکھ لوں، کیونکہ امام علیہ السلام ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جس نے امام کو دیکھ لیا اسے اور کیا چاہیے، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو میں آپ کو وہی نماز کا بھی دوبارہ میں بتا دوں کہ ان شب میں ایک نماز ہے، ویسے جا کے آپ چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو مکمل کر دوں اس کا طریقہ، کہ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز استغفار قربتاً الی اللہ۔ استغفار، ہاں نہیں استغفار لفظ غلط ہے، ہاں جی استغفار صحیح لفظ ہے استغفار۔ عربی کے کئی لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ان کی بڑی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اور جب ٹانگیں ٹوٹتی ہیں تو اس کا معنی بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو عربی کے لفظ ہم اردو میں لائیں تو اس کو انہیں اعراب کے ساتھ پڑھیں۔ استغفار، ٹھیک ہے، نام نماز کا یہ ہے، نماز استغفار۔ اب اس میں کرنا یہ ہے آپ نے کہ پہلی رکعت میں جب آپ نے سورہ الحمد پڑھی، دونوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اچھا جب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، یہاں پہ استغفر اللہ ہے، وہاں پہ استغفر، یہ اس کا مصدر جب ہم بولتے ہیں وہ استغفار ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے تو اس میں استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہوئے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کی جو ہاں ہے وہ تو کھا ہی گئے۔ دیکھیں جب ہم وقف کرتے ہیں نا تو صرف حرکت کو زبر زیر کو نہیں بولنا ہوتا، وقف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرف ہی ختم کر دو، وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کو ادا نہیں کرنا، حرف کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہاں کی آواز آپ کو آئیے نہیں آنی چاہیے، مگر عموماً میں نے دیکھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں وبرکات، وہ ہاں کہاں گئی، پورا لفظ تھا وبرکاتہ، تو اس کی پیش نہیں، الٹی پیش نہیں بولنی تھی، ہاں کو تو ادا کرنا تھا۔ ہم بہت چیزیں خراب کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں وہ برکتیں نہیں ملتی، تو اس لیے جب وہ درس رکھے جاتے ہیں نا آتا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم یہی رونا بیٹھ کے رو رہی تھی میں اور یہ خواہر بیٹھ کے کہ درس رکھیں گے اس میں اصلاح کریں گے کہ رات کی نماز کی مسائل بتائیں گے، کوئی نہیں آتا، کئی میں نے ایکسپیرینس کیے مجلس پہ، پھر مجلس کا نام سن کے آ جاتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا چلو مجلس میں بتا دو، جس میں آتے ہیں تبھی بتا دو، پھر مجلس میں درس شروع کر دینا چاہیے، ظاہر ہے نا کہ پھر ایک پورشن درس کا رکھ دینا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ جب آپ نے کلمہ کہنا نا استغفر اللہ، آگے اللہ کی ہاں کو ادا کرنا ہے، اور عموماً تسبیح زہرا پڑھتے ہوئے بھی ہم اتنی فضیلتیں تسبیح زہرا سلام علیہ کی، عموماً دیکھیں کیسے پڑھی جا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کچھ نہیں ہے، یہ توہین ہو رہی ہے اللہ کی، سکون سے پڑھیں، ایسی کون سا کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، تسلی سے پڑھ لیں، کہیں جانا ہو تسلی سے میک اپ ہو جاتا ہے، تسبیح زہرا جو تسلی سے بھی پڑھے تو 2 منٹ لگیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں پڑھی جائے اور فضیلت ہمیں ساری مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے سودے بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنی سنائی جاتی ہے، اللہ کی نہیں سنتے۔ بھئی اللہ نے تسبیح زہرا پڑھنے کو اگر کہا طریقے سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد جو آگے حال کیا جاتا ہے الحمدللہ کا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بچوں کے لیے خاص طور پر ماشاءاللہ، بڑے آپ تو صحیح پڑھتے ہوں گے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ بچیوں کو کہہ رہی ہوں تو میں کہہ سکتی ہوں نا، بچیوں کو کہہ رہی ہوں الحمدللہ 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 الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تسبیح کی فضیلت تو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے بچوں کو دیکھا نا ایسے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو اس میں بھی پورا ادا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کیجیے چند مرتبہ ہی، چند روز آپ اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اپنا فوکس کر کے مائنڈ کا اچھے اعراب کے ساتھ یہ پڑھیں گے نا، آپ کو برکتیں خود ہی ملنا، آپ کو پتہ چلے گا میں تسبیح زہرا پڑھی ہے۔ یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرتی کہ جو میں نے ہوا میں کرنی ہے، میں نے تجربہ کر کے بات کرتی ہوں، میں تجربہ کر کے بات کرتی ہوں، تجربہ کیا میں نے، آپ کی ایسے سکون زندگی کو میں آئے گا، ایسے مشکلات دور ہوں گی، وہ جتنی فضیلتیں تسبیح کی سنیے نا، شیطان بھاگتا ہے اس کو پڑھنے سے، وہ ساری ملیں گی۔ بس اپنی کوشش اچھی کریں نا، اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کریں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم تسبیح زہرا پیش کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے عجیب و غریب سی پڑھ کے، تو کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بس اب سب کچھ ہی دے دے، پہلے تو اللہ شکر کرو ناراض نہیں ہو رہا، یہ بھیج کیا رہے ہو، یہ شکر کرو سزا نہیں دے رہا، ہم کہتے ہیں ہمیں اتنا کچھ اور مل جائے۔ اچھا اس میں آپ نے
دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد، سورہ قدر 15 مرتبہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نہیں، یہ والا اتنا نہیں والا استغفار، صرف یہ کلمہ یہی کہنا ہے استغفر اللہ، اسی کلمے کو بس کہنا ہے، پورا استغفار نہیں پڑھنا، 15 مرتبہ پڑھنا ہے دونوں صورتیں پڑھ کے، پھر رکوع میں چلے جانا ہے، ذکر رکوع پڑھ کے 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، ذکر سجدہ کہنا ہے، پڑھنا ہے وجود دین کا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر اس کا ذکر، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر دونوں سجدے کر کے جب بیٹھ کے اٹھتے ہیں نا ایک دم سے تو نہیں سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، پھر جب بیٹھنا ہے پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، تو پھر کھڑے ہو جانا دوسری رکعت کے لیے، تو یہ ایک رکعت میں 75 ٹائم بنے گا، اب آپ حساب کر لیجئے گا، 75 مرتبہ بنے گا ایک رکعت میں، اور یہ کوئی لمبا کلمہ نہیں ہے، صرف استغفر اللہ، پھر ہاں جی اس میں تسبیح عرب ہے، اس میں استغفر اللہ، ہاں جی یہ اس میں چھوٹا کلمہ ہے نا، یہ جلدی پڑھی جائے گی، ایسے ہی ہے تقریباً وہی ترتیب ہے، تو اس میں دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھ لینی، اسی طرح استغفار پڑھ 75 مرتبہ پہلی رکعت میں ہو جائے گا استغفر اللہ، 75 مرتبہ دوسری رکعت میں ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑے عارف ہیں، آیت اللہ ہے، مجتہد ہیں، جنہوں نے یہ بتائیے مکارم الاخلاق میں یہ نماز بتائی ہے، اور خاص طور پہ شب قدر کی رات، شب قدر کے لیے ہی بتائی ہے، اور اس کا جو فضیلت کا وقت ہے وہ سحری کے قریب کا وقت ہے، کہ سحری سے پہلے جو جڑا ہوا وقت ہے اس میں پڑھی جائے، لیکن شب قدر کی برکت ہے آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ پڑھنے سے رہ جائے، تو آپ ایسے لوگ جو اس مسئلے میں مبتلا ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ نماز ہے، تو اس شب کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، آج کی شب میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے حقیقی محبت مانگنی ہے، خدا کی حقیقی محبت مانگنی ہے، کہ اللہ پاک آج کی رات میں ہمیں خاص طور پہ جس عبادت گزار کی ضربت کے ساتھ یہ رات منسوب ہے، ہمیں اس ہستی کی حقیقی معرفت دیتے جو علی تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں علی تک تو پہنچ گیا ہوں میں نے ابھی اللہ تک پہنچنا ہے، نہیں، جو امام تک پہنچ گیا وہ خدا تک بھی پہنچ گیا، پتہ نہیں ایک دفعہ ایک شخص جو تھا اس نے منت مانی تھی کہ اے خدا میرا کوئی کام ہو تھا اس کی مشکل تھی یہ آسان ہو جائے تو میں اللہ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھوں گا، اب وہ امام کے پاس آئے آ کے کہنے لگا میں نے اس طرح کی منت مان لی میرا کام ہو گیا اب میں کیا کروں، امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ سمجھ لو تم نے اللہ کے ہاتھ پہ رکھا، تو بہت فضائل ہیں امیر المؤمنین کے، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا مقصد ہی یہی تھا، رسول خدا نے جو کہ میری امت کی تربیت ہوتی رہے، کہ جس دل میں علی کی محبت آ جائے گی اس دل میں کبھی بھی کسی اور گناہ کا اس میں ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی گناہ کر سکے، کیونکہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک آپ کی زندگی میں ترک اولا بھی نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی ترک اولا بھی آپ سے سرزد ہوا ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہی خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی علی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں ترک اولا کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ ایک مرتبہ روایت کرتا ہے، عبداللہ ابن عمر بن خطاب یعنی خلیفہ دوم کی جو بیٹا ہے عبداللہ، وہ یہ روایت کرتا ہے کہ اس عبداللہ کے بابا نے عمر بن خطاب نے ایک دفعہ اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا موقع تھا سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب، کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا، اب وہ سوال پتہ نہیں کس قسم کا تھا کہ روایت کے الفاظ ہیں فغضب، رسول اللہ غضبناک ہو گئے، اب پتہ نہیں انہوں نے کیا سوال کیا کس انداز سے کیا کہ رسول اللہ غضبناک ہو گئے، یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں خلیفہ دوم کے کہ رسول اللہ غضبناک ہو گئے، انہوں نے فرمایا تم نے میرے سے ایسی شخص کے بارے میں سوال کیا ہے کہ منزلتہ کا منزلتی کہ عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں میرے بھائی علی کی وہی منزلت ہے جو میری منزلت ہے، جو مجھ رسول اللہ کی منزلت ہے، اور تم نے ایسے شخص کے مقام کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جس کا مقام اللہ کے ہاں ویسا ہی ہے جیسا میرا مقام ہے اللہ کے ہاں، الا النبوۃ، سوائے نبوت کے فرق کے کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ روایت کون، یہ ذہن رکھے گا روایت کون کر رہا ہے، یہ عمر بن خطاب خلیفہ دوم مسلمانوں کے، وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بیان روایت آگے بڑھی تو بتایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا من احب علی، کہ جس نے علی سے محبت کی
फकत अहब्बनी, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी अहब्ब अल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह उस पर राजी हो गया, वो रजी अल्लाह बन गया। तो नतीजा ये निकला कि तुम जिसको मर्जी रजी अल्लाह बनाते रहो, रजी अल्लाह वो होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। नतीजा ये निकला कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो रजी अल्लाह होगा। तो बस मोमिनात, आज की शब जो है उस अमीर कायनात की शब है, उस अमीर कायनात की ज़रबत की शब है कि जो ज़ैनब के बाबा हैं, जो हसनैन के बाबा हैं। आज की शब खैबर और खंदक के फातह खैबर और खंदक के लिए बहुत भारी शब थी। रिवायात आपने सुन रखी हैं, लेकिन इस जिक्र की तासीर ही ऐसी है। वही मैंने बताया ना कि मौला फरमाते हैं कि हमारे शिया हमारी तीनत से, बची हुई तीनत से बने हैं। ये जो तीनत है ना, ये हमें रुलाती है उनके गम पे। बस मोमिनात, वो वक्त दूर नहीं है कि जब ज़ैनब व कुलसूम यतीम हो जाएंगी, जब हसनैन यतीम हो जाएंगे, जब अब्बास यतीम हो जाएंगे, मोहम्मद बिन हनफिया यतीम हो जाएंगी, ये सारी औलाद अली यतीम होने वाली है। क्योंकि ये वो शब है कि जो बहुत भारी थी मेरे मौला के लिए, कि मेरे मौला की इबादत का ये आलम है। मौला के फजाइल में भी उनकी सीरत है, उनके मसाइब में भी उनकी सीरत है। बीबी रिवायत करती हैं कि मेरे बाबा उस रात मेरे घर में, बीबी उम्मे कुलसूम बताती हैं कि मेरे घर में उन्होंने अफ्तार किया। क्या अफ्तार किया है? लोगों जरा गौर तो करो, तुम अली के बारे में जब बातें करते हो, जब ज़बानें दराज करते हो, आओ अपनी किताबों में भी देखो, हमारी किताबों में भी देखो, मेरे मौला की अफ्तारी क्या थी। सूखी जौ की रोटी, ऐसे आटे की रोटी मैंने तारीख में तफसील से देखा है कि जिसको छाना नहीं जाता था। आज हम गंदम की रोटी भी छाने बगैर नहीं खा सकते, लेकिन मौला ने खलीफाए वक्त होने के बावजूद मौला ने अपना खाने पीने का जो मयार था वो उस कोफा के, जहाँ पे जिस इलाके, जिस सल्तनत के अमीर थे, उस सल्तनत के गरीब तरीन आदमी के लेवल पे रखा हुआ था। हमारे यहाँ जिसके पास थोड़ा सा मान लो दौलत आ जाए, वो ऐसे खानों को देख भी नहीं सकता। जौ की रोटी, और बेटी ने मोहब्बत में साथ दूध भी रख दी। जैसे बेटियों को तो बाप से बहुत मोहब्बत होती है, दूध भी रख दिया, नमक भी रख दिया। तो मौला ने फरमाया कि बेटा एक चीज उठा लो। आपको पता है आपके बाबा ने आज तक भी कभी एक से ज्यादा नेमत को इस्तेमाल नहीं किया। बेटी ने मोहब्बत में नमक उठाना चाहा, मौला ने फरमाया नहीं बेटा ये दूध उठा लो। ये है हमारे मौला। बस हमने ये देखना है कि आज हम कहाँ पे हैं, हमारे मौला की सीरत हमें कहाँ पे ले जाना चाहती है, हमारे मौला किस मुकाम पे हैं, और हम उनकी मोहब्बत कदम बढ़ते हैं। हम कहाँ पे हैं, हमने अपने अंदर कितना सब्र पैदा करना है। और हम बहुत ज़्यादा, हमारे लिए मसूलियत है जब हम कहते हैं हम अली के चाहने वाले हैं, अली को समझने की कोशिश तो पहले कीजिए कि वो अली हैं कौन। फिर वो बेटी ही रिवायत करती कि उस रात मेरे बाबा बार बार आसमान को देखते थे, बार बार बाहर आते थे, इबादत में मशगूल होते, फिर बाहर आते, आसमान देखते थे, और आसमान को देख के एक जुमला कहते थे, आसमान को देख के एक जुमला कहते थे, हाँ ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है, ये वही रात है। और फिर इशारा करके एक मर्तबा ये फरमाया, ए गवाह रहना ऐ सितारों, हमेशा अली ने तुम्हारा इंतजार किया है, कभी तुमने अली का इंतजार नहीं किया। पहचानिए अपने इमाम को। इमाम की इबादत का ये आलम है कि हमेशा सितारे बाद में निकलते थे, मेरे मौला इबादत में पहले मशगूल हो जाते थे। वक्त के अमीर हैं, वक्त के अमीर हैं, खलीफा हैं, इमाम कायनात हैं। अब जब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो जो मुर्गाबियाँ पाली ने उनका भी ख्याल है मेरे मौला को। उन मुर्गाबियों ने जब अपने मुंह में मौला के दामन को थाम लिया, मैं कहती हूँ इंसानों को पहचान ना हुई, जानवरों को एहसास था। उन्होंने रोकना चाहा तो मौला ने प्यार से उनको पीछे किया। और देखिए जानवरों का कितना ख्याल है। अपनी बेटी को नसीहत की, ए मेरी बेटी, अगर इनकी ग़िज़ा का ख्याल रख सकते तो रखना, वरना इनको आज़ाद कर देना। मैं कहूँगी मौला, जिस कोफा में आपको जानवरों की ग़िज़ा पानी का ख्याल है, इसी कोफा में आपकी बेटियां भूखी प्यासी लाई जाए। मौला यही कोफा होगा